جنگل میں ایک درخت کے اوپر ایک مینا آ کر رہنے لگی۔ اس نے وہاں پر انڈے دیے اور وہیں پر اپنا گھونسلہ بنا لیا۔ مینا وہاں پر رہ رہی تھی، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس درخت کے نیچے ایک بہت بڑا اور ظالم سانپ رہتا ہے۔ وہ سانپ جنگل کے سبھی پرندوں کو کھا جایا کرتا تھا۔ مینا وہاں پر نہیں تھی، اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر سانپ ہے اور اس کے انڈوں کو خطرہ ہے۔ کچھ دن بعد مینا جب اپنے لیے کھانا لینے گئی تو اس کے انڈے خالی پڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے سانپ آیا اور اس نے آ کر 2 انڈے کھا لیے اور کھا کر وہاں سے چلا گیا۔ مینا جب اپنا کھانا لے کر واپس آئی اور اس نے دیکھا کہ اس کے 2 انڈے غائب ہیں اور 1 انڈا نہیں ہے تو وہ بہت رونے لگی اور چلائی۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی کہ درخت کے پاس ایک اور درخت پر ایک طوطا رہتا تھا۔ طوطے نے جب مینا کے رونے کی آواز سنی تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ وہ اس سے آ کر وجہ دریافت کی۔ مینا نے ساری وجہ بتائی اور رونے لگی۔ طوطے نے اس کو بتایا کہ اس جنگل میں ایک بہت ظالم سانپ رہتا ہے، شاید وہی تمہارے انڈے کھا گیا ہے۔ وہ سب پرندوں کے انڈے بھی کھا جاتا ہے اور ان کے بچے بھی۔ وہ بہت ظالم ہے، اس کا کوئی نہ کوئی علاج تو کرنا پڑے گا۔ آج اس نے تمہارے انڈے کھائے ہیں، کل کو وہ کسی اور کے انڈے کھا لے گا، اس کا علاج تو میں کرتا ہوں۔ اس طوطے نے مینا سے کہا کہ اپنا یہ انڈا اٹھا کر کہیں چھپا لو اور اس کی جگہ ایک گول سا پتھر رکھ لو جو کہ بالکل انڈے جیسا دکھتا ہو۔ مینا نے ایسا ہی کیا، وہاں پر ایک پتھر رکھ دیا اور انڈے کو اٹھا کر چھپا دیا۔ پھر وہ دونوں اڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے جان کر اس پتھر کو وہاں اکیلا چھوڑ دیا کہ سانپ آ کر جب اس کو کھائے گا تو وہ پتھر اس کے اندر پھنس جائے گا اور پھر سانپ کچھ نہیں کر پائے گا، نہ ہی اس کو ہضم کر پائے گا اور نہ ہی اس کو بائل اگل پائے گا اور اسی طرح اس کی موت ہو جائے گی۔ ان دونوں نے یوں ہی کیا۔ وہ وہاں پر پتھر رکھ کر اڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے سے سانپ نے جب دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو سانپ بڑے مزے سے آیا اور اس کے گھونسلے میں آ کر وہ جو ایک پتھر تھا اس کو بھی انڈا سمجھ کر ایک دم سے نگل لیا۔ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ انڈا نہیں پتھر ہے جو کہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ جیسے ہی اس نے وہ پتھر کھایا، اس پتھر نے اندر جاتے ہی سانپ کے جسم کو اندر سے زخمی کر دیا۔ سانپ درد میں تڑپ رہا تھا اور وہاں سے نیچے گر گیا۔ وہ ابھی گرا ہوا درد میں تڑپ رہا تھا کہ اتنے میں طوطا اور مینا اڑ کر اس کے پاس آئے اور آ کر اس سے کہنے لگے کہ تم نے بہت سارے پرندوں کا نقصان کیا ہے، ان کے بچے اور ان کے انڈوں کو کھا لیا۔ تمہاری وجہ سے پرندے بہت زیادہ تنگ تھے اور تم نے مینا کے بچوں کو اور ان کے انڈوں کو بھی نہیں چھوڑا، اس لیے تمہاری یہی سزا ہے کہ تمہیں مار دیا جائے تاکہ تم کسی اور پرندے کا نقصان نہ کر سکو۔ اور یوں طوطے اور مینا نے چونچ مار مار کے اس سانپ کو زخمی کر دیا۔ سانپ تو اندر سے پہلے ہی زخمی تھا، باہر سے بھی زخمی ہو گیا اور اسی طرح اس کی موت ہو گئی۔ اور یوں طوطا اور مینا نے مل کر اپنے آپ کو اس مصیبت سے بلکہ باقی سارے پرندوں کو بھی اس مصیبت سے چھڑا لیا۔